آج کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے یہ ربیع الاول کے ایام مد نظر رکھتے ہوئے شامل کیا گیا ہے، اور بہت ہی اہم سیشن ہے ڈاکٹر آفتاب مصر کے ساتھ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت مشہور اور معروف شاعر ہیں، اور ہمارے یہاں پر استاد بھی ہیں، دانش ورانش کی شاعری سکھاتے ہیں، علم عروض کے استاد ہیں، اور بہت مشہور نغمہ نگار بھی ہیں۔ اس طرف ہم نہیں جائیں گے، آج میں نہیں جاؤں گا۔ جو ایک بنیادی وجہ اس سیشن میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنے کی، وہ ان کا ایک نعتیہ مجموعہ ہے القا کے نام سے، جس کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سیرت ایوارڈ ہے، سرکاری حکومتی ایوارڈ ہے۔ وہ نعت کے حوالے سے اس کتاب پہ ملا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوش عقیدہ نعت گو ہیں، اور چونکہ بزرگوں کی صحبتوں میں رہے ہیں اور تربیت یافتہ ہیں، تو ہمیں صحیح سمجھ بھی آتی ہے کہ روایت کیا ہے نعت گوئی کی، اور کس طرح تعلیم کی جاتی ہے، اور کس طرح نعت کی اصلاح ہوتی ہے مثال کے طور پر، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے دو بنیادی طور پر سیگمنٹ ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نعت گوئی پر ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آفتاب مصر صاحب کی نعت گوئی پر۔ تو پہلے حصے میں نعت گوئی کی روایت پر کچھ گفتگو کریں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کی جو نعت ہے القا ہے، اور اس میں جو ان کا اپنا انداز ہے اور ان کی نعتیں ہم سنیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے میرے ڈاکٹر صاحب کے، جس پر یہ ہمیں بتائیں گے، ایک پہلا موضوع ہے، سوال تو نہیں کہوں گا اس کی۔ اچھا، تو پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے جو اکابر شعراء ہیں، یعنی کہ جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں، وہ نعت کو اور نعت گوئی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس میں کیا مضامین باندھے جاتے ہیں نعت میں۔ جیسے نعت کی چونکہ شاعری کی ایک صنف ہے، تو ہر شعری اصناف میں جو جتنی بھی شعری اصناف ہیں ان میں مخصوص مضامین ہیں جو ان میں باندھے جاتے ہیں، اور جو روایت ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ جیسے غزل میں ہر بات نہیں کہی جاتی، اسی طرح نظم میں اب جیسے مرثیہ ہے اس میں ہر بات نہیں کہی جاتی، اس کے اپنے مضامین ہیں، قصیدے کے اپنے مضامین ہیں۔ روایت میں اب اس صنف کو خراب کر کے ہم جو بھی کر لیں، لیکن روایت ہمیں یہ بتاتی رہتی ہے کہ بھائی نعت میں یہ بات کہی جانی چاہیے، ہم یہ بات کہی جانی چاہیے، منقبت میں یہ بات کہی جانی چاہیے، مرثیے میں یہ بات کہی جانی چاہیے، غزل میں یہ بات کہی جانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو نعت گوئی کی روایت ہے ہمارے یہاں اساتذہ اس میں کیا معیار قائم کرتے ہیں، اور کون سے مضامین ایسے ہیں جو وہ باندھتے ہیں، تاکہ ہمیں ویسے پتا ہو کہ کیا ماحول رہا ہے سب کانٹیننٹ میں، برِ صغیر میں، کہ کس طرح نعت کہی جاتی ہے، اس میں جو اچھا انتخاب ہوگا وہ ڈاکٹر صاحب سنائیں۔ جی اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، صدق اللہ العظیم۔ بہت اچھا موقع گویا کہ ہمارا جو ادارہ ہے دانش و رامش، اس لحاظ سے اس کی تخصیص بنتی ہے کہ موقع بموقع اور موقع محل کی مناسبت سے عموماً موضوعاتی مکالمت یا مخاطبت یہ رکھتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمارا جو دانش و رامش کا پورا عملہ ہے، اس کے رو و رواں ہمارے اعجاز مہدی نقوی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے ہیں ادھر سے متعلقین، اراکین، معاونین، وہ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم ابھی گزشتہ دن ہی ربیع الاول کی پرنور ساعتوں سے فیض یاب ہوئے، اور اسی کے تسلسل کو، یہ تسلسل تو کن جب اللہ نے فرمایا تو اس وقت بھی ازل سے ہی ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے، اور تا قیام قیامت، اور اس کے بعد بھی گویا کہ جاری رہے گا، کیونکہ حشر میں شفاعت تو انہی کے سر ہے، لہذا اس کا تسلسل لامتناہی ہے اس لحاظ سے۔ اور یہ ذکر ایسا ہے کہ خود اللہ کے حکم کی ہم جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں اس کے آگے، کہ وہ خود قرآن میں اس ذکر کو بلند کرنے کا
اور تسلسل قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ و سلام یا درود و سلام جسے ہم کہتے ہیں، تو ذکر نبی کو ورفعنا لکا ذکر کہہ کے جس نے خود دوام بخش دیا ہو، ہم اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ اپنی خوش عقیدگی اور ان سے اپنی محبت کا، مودت کا اظہار، جو کہ خود اللہ تعالیٰ اس عمل میں شریک ہے، کہ وہ خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو گویا کہ ذکر نبی نعت ہے، اور پورا کا پورا قرآن نعت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا جو ہے اترنا لوح محفوظ پہ تو پہلی محفوظ تھا، اور وقتاً فوقتاً اور موقع محل کی مناسبت سے اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل جو پیغام لاتے رہے 63 برس کی عمر تک، عمر عزیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور 40 سال کی عمر سے جب اقرا باسم ربک الذی سے، تو قرآن بھی پورا نعت ہی ہے، تو ہم اس میں کیا اضافہ کریں گے؟ تاہم ایک فارسی کا جو مقولہ ہے وہ ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ تو بہت اچھا اہم سوال اعجاز مہدی صاحب نے آپ سب کے سامنے بھی رکھا ہے، اور میں اس کی کچھ وضاحت کر سکوں طالب علمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے تو خود قرآن میں اس نے ہمیں اپنے لیے کہہ دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قلوب کی اطمینان کے لیے تو وہ ذکر، اور قلوب کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے محبوب کا ذکر۔ تو اس کا دونوں کا ذکر جو ہے وہ دل سے ہی جڑا ہوا ہے، اور دل جو ہے وہ ہمارے انسانی جسم کا وہ آرگن ہے کہ جس میں سمجھیے کہ خود ہمارے جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہمیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اللہ کے ہونے کا اقرار آپ زبان سے کر لیں اور دل آپ کا خود تصدیق کر دے گا۔ تو دل ایک ایسا آرگن ہے، میں نے بتایا کہ روحانیت سے جس کا تعلق ہے، بایولوجی میں دیکھیں تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو قلب کہلاتا ہے کہ الٹا لٹکا ہوا ہے، لیکن اس کی جو بالیدگی ہے، روح کی جو سرشاری ہے، روح میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ نورانیت جسم سے لے کر چہرے تک اور چہرے سے لے کر خیالات کے اس تسلسل کا کہ جس کا ہماری زندگی میں خاتمہ قبر پر ہوگا جا کے، اور وہاں پر بھی ہم انہی 3 سوالوں کے مکلف ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے نا بھی، تیرا مذہب یا دین کیا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کرائی جائے گی، روایات جیسی ہیں کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ تو جو درودی تھے، جو سلام بھیجتے تھے، جو یاد کرتے تھے، جو نعت میں قرینہ بنا کے ان کے شمائل و خصائل، ان کی جتنی بھی حیات طیبہ کے معاملات ہیں ان کو لکھتے رہے، تو وہ وہاں پر کامیاب ہیں۔ تو ہمارا تو سلسلہ دین سے لے کے دنیا تک اور دنیا سے لے کے حشر تک اسی چیز سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو ہمارے اکابر شعراء جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اعجاز مہدی صاحب نے جو بڑا اہم ٹاپک رکھا کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، اور اب تو وہ 3 ملکوں میں گویا کہ بٹ چکا ہے، تو اس میں جو ہمارے اکابر شعراء تھے، امیر خسرو سے لے کر آج کوئی 750-800 سال کا میرا خیال معاملہ امیر خسرو کا ہو گیا، ادھر سے لے کر، اور اگر ہم معاصرین شعراء تک آ جائیں تو نعت کے مضامین میں کیا کیا ان کے ہاں ہمیں رنگا رنگی ملتی ہے، تنوع ملتا ہے، بوقلمونی ملتی ہے، تو اس پر آج ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کا جو سلسلہ، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر ہم امیر خسرو سے لے کر
اور یہاں تک آ جائیں حفیظ طائب یا مظفر وارسی تک، اور کراچی کی سطح پر یعنی کہ اپنا جو حنیف اسدی سے لے کر اور بزرگ شعراء ظہین شاہ تاجی اور دیگر جو ہمارے اکابر یہاں پر نعت کے حوالے سے کام کرتے رہے، ان کے مضامین اتنے اعلیٰ و عرفہ کہ اس میں عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک احترام کا پہلو، عقیدت میں احترام تو شامل ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے بھی عقیدہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یقیناً، تو اپنی عقیدت کو ہم نماز سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کا حکم ہے حج کریں، وہ بظاہر ہم نظر آتے ہیں کرتے ہوئے، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے یا خمس اور عشر دیتے ہوئے شاید ہمیں کوئی نہ دیکھے، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے دو کہ دائیں سے دو تو بائیں کو معلوم نہ ہو، لیکن نعت ایسا شعبہ ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب دائیں اور بائیں میں یہ ایک اصطلاح ہے جو شاید اب تو دم توڑ چکی ہے کہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی، تو یہ تخصیص مذہبی سطح پر تو نہیں ہے، یہ تو معاشرتی سطح پر ہے، لیکن ہر دو طبقے کے جتنے بھی اکابر ہیں ان کے یہاں ہمیں نعت کی عقیدت مودت کے ساتھ اس میں خوش عقیدگی اور احترام کا پہلو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس سے صرف اگر نام ہی بتا دوں، یہ وہ کتاب ہے جسے کراچی میں ہی شائع ہوئی، اور یہ اتنی اہم کتاب ہے نعت کے حوالے سے، اور بڑی تحقیق کے بعد یہ صحیفہ انوار، یہ الحاج محمد ذکی دہلوی انہوں نے کمپائل کیا ہے۔ اس میں سے اگر میں صرف آپ کو فہرست بتا دوں تو فہرست میں ہی اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ تمام کا تمام عربی ادب میں، فارسی ادب میں اور اردو ادب میں جو نعتیہ اشعار اور نعتیں کہیں ہیں، کیسے کیسے اساتذہ، پہلے تو میں ان کے نام ہی بتا دوں، پھر ان کا کچھ کلام بھی ہم یہاں پیش کر دیں گے۔ مثلاً یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو جوش ملی آبادی، یعنی کہ سورہ رحمان ایک تاثر، ایک ایسی نظم ان کی، وہ تو حمد کے ذیل میں جاتی ہے لیکن نظم میں بھی ان کی کمال ہے۔ تو اس میں یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو عربی اور فارسی جو روایات ہیں اس میں تو شرف الدین بوصیری سے لے کر مولانا جامی اور قدسی اور نہ جانے کون کون نام، لیکن اردو میں ہی اگر آپ دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی، داغ دہلوی، یہ صرف ابھی میں آپ کو فہرست بتا رہا ہوں، تو اکابر کے کون کون ادھر گزر چکے، استاد ذوق، استاد داغ، علامہ اقبال، پھر یہاں سے اگر ہم آئیں مولانا فضل حق خیر آبادی، ان سب کی، ایون یہ کہ سر سید احمد خان جو آہی تخلص کرتے تھے ان کی بھی نعت اس میں موجود ہے۔ ہمارے علم میں تو شاید یہ بہت کم لوگوں کے ہوگی، مجھے بھی اس کتاب کو پڑھنے سے علم ہوا ہے بہت پہلے سے، میں نے کیونکہ لی ہوئی یہ کتاب کہ سر سید احمد خان بھی شاعر تھے، اور دیکھیے ان کا جیسے میں نے کہا کہ ہر دو انداز کے، لیفٹ اور رائٹ والے، تو آپ سب کو معلوم ہے ان کے جو خیالات تھے، ان کے جو افکار تھے، روشن خیالی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پہلو بھی پیش نظر ان کے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ محمد نے ہی تو اللہ سے ملوایا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی، وہ تو خیر ادھر چلے جاتے ہیں، سعدی شرازی وغیرہ، نظام الدین اولیاء سب کانٹیننٹ میں ان کی نعت اس کے اندر موجود ہے۔ امیر خسرو میں نام لے چکا ہوں پہلے آپ کو، غالب کی دو نعتیں اس میں موجود ہیں، غالب جیسا، سر سید کا میں بتا چکا ہوں۔ پھر ادھر سے اگر ہم آئیں تو حیدرآباد دکن سے جو میر وابستہ رہے، آصف الدولہ، عثمان الدولہ وغیرہ، تو ان میں سے میر عثمان علی خان کی نعت یہاں پر موجود ہیں۔ حسن دہلوی، میر حسن دہلوی، پھر جرت، انشاء، مولانا اسماعیل شہید، امام بخش ناسخ، کرامت علی شہیدی، مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر، مولانا امداد اللہ تھانوی مکی، یعنی کہ یہ ہمارے عقیدہ رکھنے والے جو ان سے منسلک اب ہیں۔ نعت کی شاید اب وہ صورتحال وہ اس کو نہیں، لیکن ان کے دیکھیے بابا آدم یا ان کے سب سے بڑے
یعنی کہ لوگوں میں ایک یہ بھی شامل. تو اب یہ اس میں سے اگر ہم چلیں تو یہاں سے یعنی کہ الطاف حسین حالی، ریاض خیر آبادی، اکبر میرٹھی کا تو یا نبی سلام علیکہ کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ سلام کی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی. اور پھر اس میں احمد رضا خان بریلوی ہے نا جی، ان کا بھی جب تک کہ جمعہ میں سلام نہ پڑھا جائے لگتا ہے کہ سب کانٹیننٹ والے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جمعہ کچھ یعنی کہ خالی خالی سا لگتا ہے. تو اب اتنے بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی جن میں ہیں. یہاں پر میں نے ایک نام لیا تھا حنیف اسدی صاحب کی، یہاں 2 نعتیں ہیں. کراچی کے دبستان میں اگر ہم بات کریں تو حنیف اسدی جیسے شعراء جنہوں نے اپنے آپ کو نعت کے لیے ہی وقف کر دیا تھا بعد میں، اور آپ کا مجموعہ کلام اس کا عنوان بھی انہوں نے آپ ہی رکھا. اور آپ جو خوش عقیدگی کی بہت بنیادی بات آپ نے کہی، تو اب یہ دیکھیے ان کی خوش عقیدگی ایسی ہے کہ حنیف اسدی صاحب نے کراچی کے دبستان میں ایک مہم کی طرح یہ بات آگے بڑھائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ان کو آپ کہا جائے. بہت سے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں یقیناً، چونکہ تو اگر ہم کہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہے، تو ہے. حجاز مہدی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ فارسی ادب سے ہمارے ہاں تو بھی آیا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کریں، انہیں آپ ہی کہیں. تو ابھی خوش عقیدگی کی بات میں نے کہا کہ کراچی کی دبستان میں یہ باتیں بھی ہم نے حنیف اسدی صاحب سے خود سنی، ان کے ساتھ ہم نے مشاعرے پڑھے ہیں. اور پھر یہاں پر بہزاد لکھنوی ایک ایسے شاعر گزرے کہ جنہوں نے فلموں میں بھی لکھا. بہزاد لکھنوی کی بہت ساری چیزیں فلموں میں آئیں جب غیر منقسم ہندوستان تھا. اس کے بعد ان کا کچھ ایسا یعنی کہ انقلاب برپا ہوا کہ وہ پھر فنا فی النعت ہی ہو گئے. کرم بارائے کرم ایک ایسا ان کا مجموعہ، اور بہت سارے مجموعے، تو کیا کیا نعتیں ان کی پھر یہاں پر. تو اکابر جو ہمارے مضامین باندھتے تھے نعت میں، اب میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی تو میں نے صرف آپ کو نام بتائے، اب ان کے کام پر ہم آتے ہیں. عقیدے کی بنیاد پر جیسے میں نے عرض کی کہ اگر آپ حمد لکھ رہے ہوں اور اس میں غلو اس حد تک کر رہے ہوں کہ عقل بھی اس کو تسلیم نہ کرے، تو اس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ با خدا دیوانہ باشو. خدا کی تعریف کرتے ہوئے، حمد لکھتے ہوئے بھلے آدمی کتنا ہی اتنا بڑا غلو کرے کہ دیوانہ کہلانے لگے تب بھی کم ہے، کیونکہ اس کی صفات تو ایسی ہیں کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اسی کی عطا سے ہم کر لیتے ہیں. تو کیا کہا جاتا ہے کہ با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار، کہ جب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہو نعت کے حوالے سے تو پھر 2 دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، لہذا یہاں پر ہوشیاری کے ساتھ چلیں. تو یہ اکابر نے ہمیں جو بتایا، خود میرے استاد محترم حضرت فدا خالدی دہلوی جو بے خود دہلوی کے جانشین تھے، اور ہمارا سلسلہ بے خود جو ہے وہ داغ دہلوی کے جانشین تھے، داغ ذوق کے، ذوق جو ہے سودا کے، اور سودا جو ہے شاہ حاتم کے، ان سب کی نعتیں اس میں موجود ہیں. اور انہوں نے جو ہمیں پھر تعلیم دی، جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے لی، وہ سلسلہ ہم تک پہنچا. تو اس میں یہی بتایا گیا، خود ہمارے استاد کا شعر ہے فدا خالدی دہلوی کا، کہ جب نعت پر آپ آئیں تو با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار پر ہوشیار ہو جائیں. اور پھر ان کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. ہوشیار کہ چھٹ جائے نہ دامان محمد. ہوشیار یعنی کہ اللہ، جس میں قرآن میں آتا ہے نا اللہ، تو وہاں خبردار کے لیے ہوتا ہے نا جی. اور پھر اللہ یا ایھا الساقی وہ بھی آیا. تو یہاں تو جب اللہ کا صیغہ آتا ہے تو در حقیقت وہ آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہوشیار ہو جاؤ، جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے. تو یہاں اللہ آیا، دیکھیں ہوشیار کا مطلب وہ اللہ ہی والا آیا ہے. ہوشیار کہ چھٹ جائے نہ دامان محمد، اس راہ میں تو بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا. اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا. اب یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں نے عرض کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے خود کو تھامنا پڑتا ہے. وہ کہ جی چاہتا ہے کہ دیوانہ ہو جاؤں اور دیوانہ ہو جائے تو پھر منصور حلاج کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ، وہیں روک تھام کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں یہ شعر جو ہے، جیسے حجاز مہدی صاحب نے ہمیں یہ
حکم بھی دیا محبت کے ساتھ کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ پھر اشعار میں کس طرح وہ باندھتے تھے مضامین. تو اس میں سے ایک مضمون آپ یہ دیکھیے: ہوشیار کہ چھٹ جائے نہ دامان محمد، اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا. اب دیکھیے کیسے کیسے مضامین آپ کو اس میں نظر آئیں گے. میں کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم وہاں سے پھر آگے بڑھیں اور ہم یہاں تک آئیں. تو میں نے کچھ اشعار وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں. مثلا یہ کہ خود بھی بیان کیجیے گا تاکہ نوجوان بھی سمجھے اور کیا مضمون منتقل ہو جائے. کیا شعر جیسا آپ پڑھ رہے ہیں جیسا بھی آپ نے سمجھایا تو ہلکا سا اس میں اشارتاً بھی سمجھا بھی دیجیے گا. اچھا مطلب اس کے مضمون کے لحاظ سے. اچھا کو آئیڈینٹیفائی کریں. اوکے. اب دیکھیے، یعنی کہ پہلا اصول یہ ہے جو اکابر برتتے رہے اور ہمیں ہر وقت اس کا خیال دھیان رکھنا چاہیے. ہم عقیدت میں شطحیات پہ چلے جاتے ہیں. شطحیات کیا ہوتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو یا تو ہم اتنا بڑھا دیں کہ نعوذ باللہ وہ ہم شرک پر چلے جائیں، یا اس مقام اور مرتبے کو ایک درجہ بھی نیچے لے آئے تو ہم خود جو ہے اسفل السافلین میں چلے جائیں. تو اب دیکھیے، سب سے پہلے میں داغ اسکول کے ہی کمال شاعر جو صدیوں کو متاثر کر چکے ہیں، علامہ اقبال کی مشہور ترین نعت ہے. تو اب دیکھیے، عبد عبد رہے، معبود معبود رہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انبیاء میں افضل ہیں، لیکن ہمارے لیے تمام انبیاء افضل ہے. ٹھیک ہے جی، ہم کسی نبی کی شان بھی نہیں گھٹا سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. اللہ کے نزدیک ان کا جو ہے رتبہ ایک دوسرے کے ساتھ، خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان میں ایک دوسرے پر افضلیت حاصل ہے، لیکن ہمارے لیے سب برابر ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، بندے ہیں. اللہ ان کا معبود ہے، ہمارا بھی معبود ہے، الہ ہے. وہ ایک حد فاصل قائم رہے تو پھر ہم اپنی عقیدے کو یا عقیدت کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر ادا کریں گے تو ہمیں نعت کا لکھنے کا جو صلہ ان کی شفاعت کی صورت میں حشر میں ملے گا، وہ تو ایک انعام ہے. لیکن یہاں رہتے ہوئے جو ہماری عقیدی کی معاملات ہیں وہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو پھر ہمیں حد فاصل رکھنی ہے. مثلا اب دیکھیے، علامہ اقبال آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب. اب بظاہر یہ حمد کا شعر لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہماری نظر میں ہو سکتا ہے کہ لوح و قلم اس کی تخلیق ہیں، کن کہہ کے اس نے کائنات بنائی. لیکن پھر یہ بھی ایک حدیث قدسی آتی ہے کہ لو لاک لما خلقتا، کہ میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ کائنات بھی تخلیق نہیں کرتا. تو اب دیکھیے وجہ بنائے کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بنانے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی نعت کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور خود بھی اس کے ذکر میں شامل ہے، جیسے میں ابھی پہلے کہہ چکا. تو اب ہمیں وہ حد فاصل سامنے رکھنی چاہیے کہ جس میں عبد عبد رہے اور معبود معبود رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے الفاظ سے سجائیں، جیسے ہم اپنے کسی محبوب شخص کو یا شخصیت کو تحفہ دیتے ہیں تو کیسا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی سی انگوٹھی بھی لیں گے اس کے لیے تو جناب وہ ایک اچھے سے ڈبے میں پیک ہونے چاہیے، اس کی رنگ رکھنے کا مخملی ڈبہ ہو، اوپر سے سجاوٹ ہو، پھر اوپر سے مزید بند کرنے کے بعد ربن لگا دیا، کوئی اسٹیکر لگا دیا. تو یہ ہمارے الفاظ بھی وہی اسٹیکر اور وہی انگوٹھی کا ڈبہ اور وہی مخملی اندر جو ہے، اور وہ انگوٹھی جو کہ نعت ہے وہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیش کر رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں اٹھایا اور پیش کر دیں. تو ہمارا جتنا بھی شعری ذوق اور جتنی ہماری صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کے شاعر شعر کہتا ہے، لیکن نادانستگی میں کبھی وہ ایسے مضامین باندھ دیتا ہے، وہ تو اللہ معاف کر دے. لیکن یہاں پر تو لگتا ہے کہ دانستہ ایسے مضامین لائے جاتے ہیں کہ جس میں، تو اب دیکھیے وہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ
لوح بھی تو قلم بھی تو. اب لوح اور قلم تو اللہ ہے، سمجھ لیں کہ تخلیق اس کی ہے وہی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو کیا لیکن آپ کے لیے کیا. لوح بھی آپ ہے اور قلم بھی آپ ہے. لوح محفوظ پہ جو کچھ لکھا گیا اور لکھا جا چکا ہے تا قیام قیامت وہ ہونا ہے. لیکن اگر آپ نہ ہوتے، جیسے اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقتا، کہ اے میرے محبوب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو میں کائنات بھی، یہ جو ہماری ادھر کی کائنات ہے باقی وہ تو جو جب سے ہے کب سے ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ تخلیق نہ کرتا. تو اب دیکھیے علامہ کہاں سے ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی آپ ہیں اگر سمجھا جائے تو قلم بھی آپ ہیں، اور آپ کا وجود الکتاب آپ سب سمجھتے ہیں کہ در حقیقت قرآن جو ہے وہ بظاہر ایک کتاب ہے لیکن وہ مجسم آپ ہیں، کیونکہ قرآن آپ کے قلب حطر پر اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو کتاب کو سمجھنا ہے تو آپ کی سیرت پڑھے. کتاب تھیوری ہوتی ہے اور عمل جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. تو سیرت جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور تھیوری جو ہے کتاب ہے. تو جو لکھنے کا جو عمل ہے، جو قلم اللہ تعالیٰ نے چلایا اور لوح محفوظ پہ جو بھی ہے وہ بظاہر تو لوح و قلم وہ ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو پھر آپ ہیں. تو لوح بھی تو قلم بھی تو. اب دیکھیں یہاں تیرا لایا، وہ تو تیرا یہ روایت ہے ہمارے ہاں. ابھی حنیف اسدی صاحب کا میں نے کہا کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ کہ وہ اتنا احترام ملوز رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے آپ کہیے، لیکن تو اور تیرا میں تو فارسی روایت سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ہم اس کو کنڈیم تھوڑی کرتے ہیں. تو اب دیکھیے گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. اب بظاہر جو ہم ادھر ہیں یہ گنبد بیدر جو ہے یہ آسمان ہے، یہ گنبد ہے جو ہم پر تنا ہوا ہے. تو اس کی رنگا رنگی گنبد آب گینا رنگ، آئینے جیسا یہ آسمان، اور اس کے اندر جو عکس ہیں وہ سب آپ کی ذات سے منور ہیں. یعنی کہ اگر اندھیرا ہو جائے تو گنبد بیدر اور آسمان تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن اندھیرے میں کیا دیکھے گا آدمی. اس میں بھی اگر آپ اندھیرا کر دیں تو سب کچھ آپ کو تصور میں ہے کہ یہاں کرسی ہے، یہاں یہ ہے. گنبد آب گینا رنگ ایسا آئینہ یہ کائنات ہے تیرے محیط میں حباب. تو ایک تو کائنات پر اللہ محیط ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اس کائنات سے ماورا ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، اس کا کوئی جسم ہے ہم تعین نہیں کر سکتے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جسم ہے نا، جس کو لوگوں نے پھر بشریت کی طرف لے گئے، اس پر پھر ابھی بات کروں گا تھوڑی دیر میں. تو اب دیکھیے یہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں، یعنی تو اس سب پر حاوی ہے، یہ تیرے انڈر میں ہے، تیرے محیط میں حباب. اور جو بلبلہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بظاہر حیثیت تو ایسی ہے، لیکن آپ کے ہونے سے اس کی قیمت، قدر اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں کیسے کیسے مضامین ہمارے ہاں اور آگے آ جائیں گے. اب دیکھیے جگر مراد آبادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا ہی شعر ہے کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. اب کتنا ہی بدتر ترین گناہ کیا ہوا کوئی شخص بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا خود اس میں فرمان ہے کہ تم کائنات کی فضا کو اپنے گناہوں سے بھر دو، اور جتنے سمندر کے جھاگ ہیں کائنات میں ان سے زیادہ تمہارے گناہ ہو جائیں، صرف تم شرک سے بچ کر آ جاؤ تو میں تمہارے ان گناہوں کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں. اب دیکھیے اس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب ایک طرحی مشاعرہ کرنے کے لیے اور لسٹ بنائی جا رہی تھی تو کسی نے جگر مراد آبادی کا نام بھی لے دیا کہ بھئی ان کو بھی بلا لیں، کمال شاعر تھے جگر مراد آبادی. لیکن کسی نے پھر ایک اور اس میں کلی میں پھندا ٹانک دیا کہ صاحب وہ تو رند خرابات ہیں جی، اور وہ تو وہی شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. لیکن نام ڈلوا دیا گیا اور یہ بات پھر ان تک پہنچ گئی. اور اب یہ واقعہ ہے پورا تاریخ میں کہ پھر جگر نے جو توبہ کی ہے اور جب چھوڑا ہے، ان کے جو جن سے عقیدت تھی اصغر گونڈوی کی صحبت میں جب وہ آئے اور پھر جو انہوں نے نعت لکھی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدحت سلطان مدینہ قرآن مدینہ یا یہ قافیہ ردیف تھے. اب ان کی نعت جو ہوئی ہے تو بتاتے ہیں کہ اس نعت نے ہلچل مچا دی تھی.
اس کے 2 شعر پیش کر دیتا ہوں، وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں خود ہی کہتے ہیں وہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ آپ کی رحمت کا سایہ ہو گیا، آپ ہی کی عطا سے، اللہ کی عطا سے میں کچھ کہہ پاؤں تو کہہ پاؤں، ورنہ میں تو رند خرابات، میں کیا تو یہ جب مطلب ہی پڑھا تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ جو تاریخ میں جو یہ واقعہ درج ہے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ کہ ہمیں اللہ سے کچھ نہیں لینا، اللہ تو طے ہے کہ خدا باری تعالیٰ جو ہے وہ تو طے ہے، لیکن خدا کے بعد اگر کوئی ہے با خدا دیوانہ باشوں کے علاوہ بھی، کہ وہ جو مصرع ہے کسی کا، وہ کیا تھا جناب؟ سعادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ اس میں موجود ہوتا ہے نعت میں، کہ اگر کسی کا ذکر خدا کے بعد ہے مقدم تو وہ آپ ہیں۔ تو یہ بات تو مومن کے ذہن میں پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی سے کیا لینا، میں تو حضور سے لے لوں گا، تو یہ عقیدہ جو ہے بہت اچھا عقیدہ ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے نہ ہو کہ وہ ایسا آ جائے کہ بھئی مجھے تو خدا سے بھی کیا لینا، یہ پھر بڑھ گیا آپ نے، یہ وہ حد فاصل ہے جو میں نے بھی شروع میں عرض کیا کہ یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب وہ رحمت نہیں کہہ رہا ہے، پر رحمت تو اللہ کی ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ وہ لے کر آئے، نسبت، حالانکہ یہاں رحمت بھی آ سکتا تھا، ٹھیک ہے بھائی، کیا آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم پر بھی رحمت کریں گے، آپ تو غیروں پہ بھی کرتے ہیں تو ہم تو اپنے ہیں، لیکن کتنی سنبھل کے، ہوشیار کے چھٹ جائے نہ دامان محمد، اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا۔ تو اب دیکھیے، کچھ کام نہیں، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب اسی مضمون کو مولانا ظفر علی خان بھی کمال کے نعت گو شاعر گزرے ہیں، ان کا شعر سنیے اسی انداز سے کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے۔ اب دیکھیے خدا سے رشتہ چھوٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کتنا سنبھل کے لکھتے تھے، وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے اکابر کیسے، تو وہ میں بتا رہا ہوں مثالیں دے دے کہ اب آپ کو مولانا ظفر علی خان اسی مضمون کو کیسے لا رہے ہیں بچ بچا کے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی، خدائی مخلوق کو کہتے ہیں، اپنے بیگانے چاہے مجھے چھوٹ جائیں، ناراض ہو جائیں، لیکن کیا ہے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، ہے نا جی، یہ پوری نعت ہی ان کی کمال ہے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، ہے نا جی، دیکھی نہیں کسی نے اگر کوئی کہتا ہمیں کیا پتا بھائی، وہ تو 1500 سال ہو گئے گزر گئے، تو بھائی تم اسی سے اندازہ لگا لو، جبرائیل ان کے لیے وہی لے کر آتا تھا، جبھی تو جبرائیل امین کہلاتا ہے کہ وہ جو ہے سربند، جیسے ہم لفافہ لے کر جاتے ہیں کانفیڈینشل آپ کے نام ہے، تو مجھے صرف انہوں نے دیا ہے کہ آپ ان تک پہنچا دیں، میں اگر اس کو کھول لوں تو امانت میں خیانت، تو وہاں سے جو اللہ ان کو دے رہا ہے پیغام وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ روضہ رسول جو اب ہے، وہ جب ان کا خانہ رسول تھا، حجرہ تھا، تو باہر کھڑے ہو کے اجازت لے کے اندر آتے تھے، تو دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ یہ مضامین باندھے جا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں یہاں پر بالکل اپنے اثر میں آ جاتا ہوں، اور ایک فلمی شاعر، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے نغمات، اب وہ جب آتے ہیں مدحت پر، ثنا پر اور نعت پر، تو اب وہ دیکھیے قتیل شفائی، ان کا شعر سناؤں آپ کو میں، اتنا کمال شعر ہے کہ اس کو بنیاد اگر ہم بنا لیں، یہ میں وہ شعر سنا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی بنیادوں پر آپ مضامین کیا باندھیں جب آپ نعت کہنے لگے۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہے جی، یہ ہیں وہ مضامین جو ہمیں لانے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں وہ احتیاط کا پہلو ہے کہ دنیا میں احترام کے، وہ نہیں کہہ رہا کائنات میں احترام تو پھر اللہ کا سب سے پہلے ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا مضمون باندھتا بھی ہے تو یہ اس کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تو موجود ہے اور اس کی شان تو اس سے ورا ہے، لیکن یہاں وہ بچ بچا کے اس مضمون کو کیسے لا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں، 2-3 شعر، یہ میں نے آپ کو سنایا قتیل شفائی کا۔ میں نے بھی ان احتیاطوں کو مد نظر رکھ کے یہ جو کتاب ہے میری القاء، اس کا جو قومی سیرت ایوارڈ مجھے ملا ہے، وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے پوری، ان کے سامنے گیا ہوگا یقیناً، تو میں نے اس میں ایک جگہ لکھا ہے، ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں جو میں نے اس میں لکھا ہے کہ القاء جو میرا نعتیہ مجموعہ کلام ہے، در حقیقت اس میں نے عقیدت لکھی ہے، عقیدہ نہیں لکھا۔ یہ بہت باریک جملہ تھا اور شاید یہ کسی کو نظر پڑ گئی ہوگی اس پر، تو اسی پیمانے پر، اسی پیرامیٹر پہ اس کو پرکھیں اگر آپ، تو واقعی اس کے اندر جیسے ابھی اعجاز مہدی صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاں خوش عقیدگی آپ کو ملے گی۔ عقیدہ اگر ملے گا تو 2 معاملات میں ملے گا، وہ میں نے اس میں وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے اس کتاب میں نعتیہ مجموعے میں عقیدت لکھی ہے، عقیدہ نہیں لکھا، یعنی کہ کسی اور کے عقیدے پہ میں نے زد نہیں لگائی، اپنے عقیدے کو میں نے سامنے رکھا، وہ میں نے لکھا، اور میرا عقیدہ وہ ہے جو اب تک میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے استاد نے جس طرح میری تربیت کی، کامل درویش آدمی تھے حضرت فدا خالدی دہلوی، تو ان کی صحبت سے، ان کے فیضان نظر سے جو کچھ مجھے عطا ہوا اس کا ادنا سا میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ نعت میں کیوں لکھتا ہوں اس پر پہلے ایک شعر سن لیجئے اور اس میں آپ سب شامل ہو جائیں گے۔ وہ نعت کا ایک ایسا شعر ہے کہ اس میں نعت کوئی لکھے اس کو بھی ثواب، کوئی سنے اس کو بھی ثواب، پڑھے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کو، اس کا بھی ثواب۔ اچھا اب دیکھیے، یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے، یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے۔ اب لکھی کی جگہ پڑھی لگا دیں، سنی لگا دیں، کہیں لگا دیں، سننے والے کو ثواب، پڑھنے والے کو ثواب، لکھنے والے کو ثواب۔ تو یہ خوش عقیدگی ہونی چاہیے نعت میں کہ اس میں علمیت بھی نظر آئے، کہیں ادبیت بھی نظر آئے اور کہیں عقیدت بھی نظر آئے۔ تو نعت جو ہے اس کا ٹرائنگل اگر ہم بنائیں تو اس ٹرائنگل میں، اس ٹرائکا میں یہ فارمولا آپ جو ہے، جو میں نے پیچھے شعر سنائے اس کو مد نظر رکھے مضامین باندھتے ہوئے، اور پوری نعت جو ہے، نعت نگار کے اوپر اگر وہ حد بندی نہیں کرے گا تو حد سے تجاوز کرے گا تو وہ شرک کی طرف چلا جائے گا، اس حد سے نیچے مقام لے آئے گا نعوذ باللہ، تو وہ بھی ایک ادب کا ایسا پہلو نظر انداز کرے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو رحمۃ للعالمین ہے، لیکن اللہ تو اپنے محبوب کے اس یعنی کہ سطح سے نیچے گرانے کو کسی کے، وہ تو غضبناک ہو سکتا ہے، اس کو کون روکے گا؟ وہ تو جل جلالہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، تو آپ تو ہیں ہی رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے جناب۔ تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کی رحمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی رحمت کا تسلسل آپ ہیں، رحمت للعالمین آپ ہیں، آپ صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں، آپ صرف رحمت للمومنین نہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو جانوروں کے، پتھروں کے، حجر کے، شجر کے، سب کے رسول ہیں۔ کنکر آپ سے بات کرتے ہیں اور اس شخص کے ہاتھ میں بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتے ہیں ابو جہل پہ، یہ واقعہ ہے پورا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان وہ پھر بھی نہیں لاتے کم بخت۔ تو
اب دیکھیے یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے. یہ تو ہمارا اپنا ایک رویہ ہے کہ ان کے ذکر میں ہمیں تسکین ملتی ہے، جیسے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا تسکین کا معاملہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو روح کی بالیدگی، روح کی تسکین کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک حد فاصل رہے، اس پر بھی 2 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ میں نے لکھا کہ میں نعت کیوں لکھتا ہوں. اب میں بتا رہا ہوں کہ نعت کیسے لکھنی چاہیے. وہ جو ساری باتیں ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہیں اس کا اس ایک شعر کے اندر جو ہے وہ سارا سمٹاؤ آ جائے گا. اس کو سنانے کے لیے پہلے مطلب سناتا ہوں اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. اور پھر یہی جگر نے بھی کہا تھا، جس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. تو یہ نعت جو ہے اسی کی عطا سے ہوتی ہے اور انہی کی عطا سے کہ جو اس کے محبوب ہیں ان کی عطا سے نعت ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے، نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے، جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے. اب وہ شعر آ رہا ہے جس کا میں نے پورا یہ تمہید باندھی. تو ایک شعر میں نے کہا کہ اس کا سمٹاؤ ہو رہا ہے کہ حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سا فرق. یہ جو میں بتایا تھا کہ 2 دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے. ہوشیار کے چھٹ جائے نہ دامان محمد، اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا. تو اب دیکھیے کہ حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سا فرق، نعت کی حمد کے پیرائے سے حد ملتی ہے. تو یہ وہی 0 پوائنٹ ہوتا ہے کہ کسی ملک کی سرحد پر آپ کھڑے ہو جائیں. خود یہاں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے واہگہ بارڈر پر اگر آپ کھڑے ہو جائیں، وہ جو LOC کی لکیر کھینچی ہوئی ہے اس سے اگر آپ ادھر گئے تو گرفتار، جیل میں ڈل جائیں گے. اور اس سے ادھر ادھر رہے تو آپ اپنے حد میں ہیں. تو آپ پاکستان کی تمام فیسلٹیز اور پاکستان کے باشندے کے طور پر ہر چیز تو دیکھیے وہی حد فاصل جس کو ہم LOC کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول، یہ حمد اور نعت میں بھی ہے. تو نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے. حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سا فرق، نعت کی حمد کے پیرائے سے حد ملتی ہے. اب ہم ایک شعر پر اور آتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ یقیناً ہمارا ایک تقاضا ہے. جو شاعر ہوتا ہے نظم بھی لکھ رہا ہے، غزل بھی لکھ رہا ہے، نعت بھی لکھ رہا ہے، لیکن نعت لکھنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کہیں کہیں غزل حائل بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو استاد ذوق کی زمین میں نے ایک 2 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ نعت جو ہے میں کیوں لکھتا ہوں، نعت کیسے لکھی جائے اور نعت کے لیے کیا قرینہ بننا ہے وہ بھی دیکھیے. اب آپ استاد ذوق کا مشہور شعر ہے کہ اے ذوق دختے رس کو، اے ذوق کیا تھا، دختے رس کو نمو لگا. پہلا مصرع میں اصل مصرع جو سنانا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس زمین میں نے ایک نعت لکھی اور اس نعت میں وہ شعر آئے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نعت جو ہے وہ اس کا تسلسل کیسے قائم رکھوں گا میں. تب دیکھیے مطلب اس میں تھا طیبہ کی ایک لگن ہے یوں اندر لگی ہوئی، طیبہ کی ایک لگن ہے یوں اندر لگی ہوئی، پیاسے کو جیسے پیاس برابر لگی ہوئی، پیاسے کو جیسے پیاس برابر لگی ہوئی. آقا مجھے بھی راہیے طیبہ بنائیے، آقا مجھے بھی راہیے طیبہ بنائیے، کب سے ہے آنکھ راہ گزر پر لگی ہوئی. اب یہ عقیدت ہے ہماری، یہ ہم لکھ رہے ہیں، کب سے ہے آنکھ راہ گزر پر لگی ہوئی. اب وہ آ رہا ہے شعر جس کے سنانے کے لیے میں نے تمہید باندھی تھی کہ کہہ کے نعت جان غزل سے چھڑاؤں گا، کہہ کے نعت جان غزل سے چھڑاؤں گا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. تو یہ عقیدت ہے ہماری
جس پر ہمارے حجاز مہدی صاحب نے مجھے کچھ عرضداشت، کچھ گزارشات، کچھ معروضات رکھنے کا موقع فراہم کیا، تو یہاں تک تو میں آپ کو لے آیا ہوں۔ کوئی مزید اگر اس میں سوال ہو تو میرے خیال ہے میں نے کافی وقت لیا اس پر، احاطہ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اگر میں مثال کے طور پہ شعر پیش کرنے لگوں سب کے۔ کچھ اپنی نعت اور بھی الفاظ میں سے جی وہ دوسرا حصہ آپ نے کیونکہ رکھا ہوا ہے شاید، تو اگر کچھ سوال آپ کے مزید ہیں۔ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اتنا جامع سوال تھا کہ ابھی اس پر اتنی دیر اور گفتگو ہوتی تب بھی اس کا احاطہ کما حقہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا آپ نے اس کو جو ہے بڑا زبردست سوال تھا یہ۔ اس میں ایک مزید چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو آپ نے ماحول میں دیکھا ہے جو کراچی میں آپ کے خیال میں جو اچھے بڑے نعتگو شعراء ہیں، دو اگر ہم آپ سے کہیں تو آپ کیا کہیں گے جو کراچی کی ادبی روایت میں رہے اور جن کی رائے کہ لوگ عوام تک بھی پہنچی، خواص تک بھی پہنچی؟ اچھا دیکھیے، عموماً یہ سوال جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا جواب، یعنی کہ اس سوال کا بھی ہے۔ عموماً جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے بھائی آپ کس شاعر سے متاثر ہیں، تو یہ اتنا چھوٹا سوال ہوتا ہے لیکن اس کا جواب اتنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر میں اس کا ایک میں نے تعین کیا ہوا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کراچی کی ادبی فضا میں دو ایسے نعت گو شعراء ہمیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں، تو اس کو جی نعت کے حساب سے وہی میں اب اس کی میں تمہید وہاں سے لاتا ہوں کہ ہمارا اردو ادب کا شعبہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے: متقدمین، متوسطین، متاخرین اور معاصرین۔ اب اگر ہم اپنے معاصرین کی ہی بات کریں تو متقدمین اور متوسطین اور متاخرین کی تو میں نعتوں کا حوالے دے چکا۔ امیر خسرو یعنی 750-800 سال سے لے کر قتیل شفائی تک میں لے آیا آپ کو، اپنے استاد کی نعتوں کے کچھ اشعار میں نے پیش کیے۔ تو یہ ذرا مشکل سوال اس لیے ہوتا ہے کہ 2 نام اگر ہم کوئی لیں تو بہت سارے نام اور بھی رہ جائیں گے، تو ہم اس میں آسانی یہ کر دیتے ہیں، اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اگر ہم نعت کے شعبے کو 2-3 شعبوں میں بانٹ لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثلاً جیسے میں نے وہ ٹرائنگل بتایا تھا، ایک اور ٹرائنگل اگر آپ بنا لیں تو نعت میں مضامین کی بندش پر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ تو میں اس کو نعت کے موضوع یا اس کی بندش پر پھر ایک میں آپ کو ٹرائنگل یا ٹرائی کا بنا کر اس کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ کراچی کے دبستان یعنی کہ کراچی کی ادبی فضا، جیسا کہ حجاز مہدی صاحب نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ کراچی کی ادبی فضا میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ کوئی 2 نام آپ لیں نعت کے حوالے سے، تو میں اس کا جواب میں نے کہا کہ آپ اس میں تھوڑا سا تخصیص یوں کر لیں کہ نعت میں علمیت کے شعبے میں کون زیادہ آگے، پھر نعت میں ادبیت کے شعبے میں کون ایسا، پھر نعت میں عقیدت کے شعبے میں کون ایسا۔ ٹھیک ہے جی، عقیدت تو ہے ہی بنیاد، نعت کی بنیادی عقیدت ہے، اس میں تو سارے شاعر آ جاتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو عقیدت میں تو سبھی عقیدت میں ہی لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ٹرائنگل بنا لیں پھر تو اس ٹرائیکا میں آپ کو جواب مل سکتے ہیں۔ اب ادبیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس میں نعت بھی ہو اور ادبیت بھی ہو تو ایسے شعراء ذرا کم پائے جاتے ہیں، اور نعت کے شعبے میں ذرا سی ایک کمی ہے من حیث القوم کہ ہم ادبیت قائم رکھنے میں، کیونکہ محفلوں نے خراب کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، اس کی بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں نا کہ بھئی ادبیت کیوں نہیں آ پا رہی، کہ ہم عمومی سطح پر رہ کر شعر کہنے کے، چاہے وہ غزل ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا المیہ اس 50 سال میں یہ ہو گیا، عمومی سطح کی بات کر رہا ہوں، ابھی پھر میں اس پہ نعت پہ لے آؤں گا، شاعر کا عمومی رویہ اس 50 سال میں یہ ہو گیا، ہمارا المیہ یہ بن گیا اس 50 سال میں بالعموم اور اس 25 سال میں بالخصوص، کہ پہلے 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا غیر منقسم ہندوستان میں، کلے میں مشاعرہ ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں کتنا مجمع ہوتا ہوگا جو ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا دہلی میں۔ کراچی میں بھی آ کر YMCA کے گراؤنڈ میں
50 سال پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے جس میں جگر صاحب بھی یہاں تشریف لائے، اس وقت جوش صاحب وہاں پر تھے، وہ تشریف لائے، وہاں کے بہت سارے شعراء یہاں پر آئے، تو وہ جو 50 سال پہلے کے شعراء تھے وہ عوام کا مزاج بناتے تھے اور عوام کے مزاج کو ادبیت سے اٹھا کر وہ علمیت کی طرف لے جاتے تھے اپنے شعروں میں، اور ہزارہ کا ٹھٹ ہوتا تھا، بھائی سمجھتا تھا جبھی تو آتے تھے۔ اب المیہ کیا ہوا کہ پہلے شاعر عوام کا مزاج بناتا تھا، اب عوام شاعر کا مزاج بنا رہی ہے کمبخت۔ یہ جو سو کالڈ مشاعرے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اب جو مشاعرے ہونے لگے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ یار اگر میں وہ سنجیدہ شعر پڑھوں گا، مجھے تو ہوش نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا، جو صاحب کہہ رہے ہیں، ہے نا جی، یا اور بہت سارے شعراء جو ہے نا جی۔ اب کیا ہوا کہ عمومی سطح پر، عوامی سطح پر آ کر شاعر اب کچے عشق کے شعر کہہ رہا ہے، اس سے واہ واہ ہو رہی ہے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تالیاں بج رہی ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، اس سے مزاج، اسی کو اگر آپ نعت پر ذرا سا معاف کیجیے گا منطبق کر دیں، تو نعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نعت گو شعراء کی اور نعت پڑھنے والے نعت خاں کی بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جس کو نعت آ گئی ہے، ڈھپک چھپک پر جو ہے وہ نعت ہو رہی ہے، اور عوام کا مزاج بنانے کے لیے وہ ایسے بھی مضامین جیسے میں نے شروع میں کہا تھا لا رہے ہیں کہ جو شطحیات میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ماحول اب جو اس 25 سال میں بنا ہے، اس میں تو آپ کے سوال کے جواب میں شاید 2 بھی پورے نہیں اترتے ہوں اب تو، حقیقت یہ ہے۔ اور جو ابھی کر رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، ان کا سفر جب تک کم از کم 25 سال کا نہ ہو جائے، ہم کسی کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے۔ اب جو ہم سے پہلے چلے گئے ان میں نے ایک نام لے دیا تھا، یعنی کہ حنیف اسدی صاحب، انہوں نے نعت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا پھر، اور انہوں نے تحریک چلائی باقاعدہ آپ کے احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے۔ سال میں جو میں نے دیکھا نعت کے کیا کیا کمال شعراء یہاں پر ہو گزرے، بیزاد لکھنوی کو تو میں نہیں دیکھ پایا، لیکن اس 25 اور 50 سال کے ایرا میں، کیونکہ اب ان پر ہم حتمی رائے دے سکتے ہیں، یہاں پر ابھی بہت سے ہیں جو نعت کہہ رہے ہیں، اور نعت میں ادبیت بھی لے آتے ہیں، علمیت بھی لے آتے ہیں، عقیدت تو ہوتی ہے، لیکن وہ حتمی رائے ابھی ان پر میں سمجھتا ہوں کہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اگر آپ مجھ سے 2 نام لیں، پوچھیں، تو میں بیزاد لکھنوی اور حنیف اسدی کا نام لوں گا، جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی النعت ہی کر دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں سوال میرا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم نعت کو ایک باقاعدہ صنف کے طور پر کب دیکھنا شروع کریں گے، مطلب کب ہمیں سمجھ آئے گی، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو رحمت کیجیے، اس لیے پروگرام رکھا بھی ہم نے، کیونکہ ہم مطلب ذکر تو بہت جگہ ہو رہا ہے، ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر خود نعت بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ ایک فن ہے، اور فن جب تک اس کو دیکھا نہ جائے، اس پہ گفتگو نہ ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب جو حال ہمارا ہو گیا، تو وہ اس لیے کیونکہ ہم نے فن کی طرف بے توجہی کی۔ اب میں اس سے ذرا سا اور آگے بڑھتا ہوں، مہدی صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم کیونکہ تھوڑا سا نیرو ہو رہے ہیں کہ صرف ہم کراچی کی دبستان کی، اب میں پاکستان کی سطح پر بات کر لیتا ہوں۔ پاکستان کی سطح پر بھی اسی طرح ہمیں 2 نام ملتے ہیں، اور اتفاق سے ان میں سے بھی ایک نام فلموں سے ہوتا ہوا ادھر آیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو ہمارے استاد کیونکہ کامل درویش آدمی تھے، فدا صاحب، ایک دفعہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھ بھائی، جو مجاز سے خراب ہو کے حقیقت کی طرف آتا ہے وہ بہت پکا ہو کر آتا ہے۔ میں ایک بیزاد لکھنوی میں نے نام لیا کہ فلموں کے گانے تک انہوں نے ہے نا جی لکھے، اور پھر ایک غزل ان کی مشہور ہوئی، نیرہ نور کی پہچان بن گئی، ہے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، ہے نا جی، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی نعت کے ہی انداز نظر آ رہے ہیں غزل میں بھی۔ تو آپ پوری غزل سنیے، تصوف اور معرفت سے بھرپور۔ خود میرے استاد بھی مطلب، لیکن میں کیونکہ یہ جانتا ہوں کہ اگر میں ان کا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے بھائی اپنے استاد کو، اپنا دہی کس کو کھٹا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تیسرا کوئی نام میری نظر میں ایسا ہے جو فنا فی النعت ہو گیا، تو وہ ان کو میں نے عملی طور پہ دیکھا ہے
ذاتی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا اور ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی سر. اس سے بڑی میں نے کوئی یعنی شخصیت میں نے نہیں دیکھی. کئی برس میں ان کے ساتھ رہا ہوں. 78 79 میں ان کا شاگرد ہوا اور 2001 میں ان کا انتقال ہوا. اب میں آپ کو ان کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. دیکھیے اس کو دعویٰ جو ہے دلیل بھی چاہتا ہے لیکن یہ دعوت ہے, دعویٰ نہیں ہے. تو اس دعوت پر میں انہی کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ ادھر ان کا نام سنا اور ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی. اب دیکھیں ان کے 2 شعر میں سنا دیتا ہوں, اس میں یہ پوری شخصیت نظر آئے گی. وہ بینائی ان کی زائل ہو گئی تھی آخری وقتوں میں, یعنی کہ کوئی میں جب شاگرد ہوا ان کا 78 79 میں تو صرف ایک آنکھ کی بینائی تھی اور اس کو بھی یوں کر کے دیکھ کے پڑھتے تھے. وہ بعد میں وہ بھی زائل ہو گئی. اب دیکھیں اس تناظر میں ایک شعر سنیے. اقبال عظیم کا بھی نام آ سکتا ہے اس میں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو نعت تھے, لیکن ان کی غزلیں بھی سیاسی نظمیں بھی ان کی ہیں, لیکن جن کی صرف نعت پر ہے بات میں وہ کر رہا ہوں. اب دیکھیے میں ان کا نام لیتا تو یقیناً وہ تو گوشہ نشین انسان تھے, تصوف کے اور معرفت کے آدمی تھے, لہذا ہم انہیں جانتے ہیں تو ہم نام لے سکتے ہیں. اب 2 شعر سن لیجیے ان کے. جب کسی سے سنتا ہوں تذکرہ مدینے کا, جب کسی سے سنتا ہوں تذکرہ مدینے کا, ڈھونڈتا ہے دل میرا راستہ مدینے کا. جب کسی سے سنتا ہوں تذکرہ مدینے کا, ڈھونڈتا ہے دل میرا راستہ مدینے کا. اور اب یہ شعر سنیے جس کے لیے مطلب سنایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے آنسوؤں کی بارش میں, میں نے ان کو دیکھا ہے آنسوؤں کی بارش میں, طے کیا ہے آنکھوں سے راستہ مدینے کا. تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں, یہ میں نے خود دیکھا ہے. اور یہ جب تذکرہ, تو اب یہ شعر ایسا منطبق ہوتا ہے ان کی شخصیت پر کہ یہ میں نے لازمی اس لیے پیش کیا کہ عقیدت آپ کے عمل میں نظر بھی آنی چاہیے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں ذرا سا پاکستان کے سطح پر. تو ہم لاہور یا پنجاب سے 2 شاعر اگر ہم اٹھائیں تو 2 شاعر ایسے ہیں جو فنا فی النعت ہو گئے. ان میں سے ایک میں نے کہا کہ وہ بھی فلموں سے آئے تھے. بہاروں نے میرا چمن لوٹ کر خزاؤں کو الزام کیوں دے دیا, مظفر وارثی کا کلام. اور کئی فلموں کے گانے انہوں نے لکھے, لیکن اس کے بعد جب وہ نعت کی طرف آئے تو پھر نعت کے ہی ہو کے رہ گئے. تو ایک نام ادھر سے مجھے یہ نظر آتا ہے. دوسرا نام جو ہے ان کے جو تخلص تھا, اس تخلص کے وہ اسم با مسمہ جیسے کہتے ہیں, میں کہوں گا اسم با تخلص ہو گئے وہ, اور وہ ہیں حفیظ طائب. حفیظ طائب جب غزل گوئی سے طائب ہوئے, جیسے میں نے اب یہ شعر سنایا کہ کہہ کہ نعت جان غزل سے چھڑاؤں گا, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی, تو میرے سے تو اب تک نہیں چھوٹی. غزل پھر ہو جاتی ہے, نعتیں پھر ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے بالکل چھوڑ دی. اور جب وہ طائب ہوئے دوسرے کلام سے اور صرف غزل پر آ گئے, نعت پر آ گئے, تو طائب ان کا تخلص تھا, وہ واقعی طائب ہو گئے, اور وہ حفیظ طائب. 2 نام میں پنجاب سے اور لے دیتا ہوں. یہ تو میں نے عقیدت پہ نام لیے, اور یہ کافی پاپولر حفیظ طائب کی نعتیں. جی مظفر وارثی بھی اسی میں سے ایک ہیں جیسے میں نے بتایا. اب میں 2 نام لیتا ہوں جو میں نے ٹرائی کا بنایا تھا. عقیدت تو سب میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, ادبیت اور پھر علمیت. اب ادبیت جو نظر آئی وہ ان 2 شاعروں میں آ گئی, مظفر وارثی اور حفیظ طائب. کراچی میں نے کہا بیزاد لکھنوی اور حنیف اسدی. اب 2 نام اور لے لیجیے آپ. ان میں سے ایک حیات نہیں ہے, کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اور وہ نام ہے راجہ رشید محمود. نعت پر اتھارٹی اور نعت پر ان کا جو کام ہے بھائی, مطلب بلا مبالغہ 10 سے بھی اوپر کتابیں. راجہ رشید محمود صاحب PhD کرنے والے نعت پر اور کروانے والے ڈاکٹر راجہ رشید محمود. اور دوسرا نام وہ ابھی حیات ہیں, کبھی وہ یہاں پر تشریف لائے تو میں ان کو ضرور یہاں پر دعوت دوں گا. وہ نام ہے ڈاکٹر ریاض مجید. ڈاکٹر ریاض مجید جو ہیں اس وقت فیصل آباد یونیورسٹی میں ابھی بھی پڑھا رہے ہیں, مدرس بھی ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو نعت پر ہی اب جو ہے وہ لا کر اس پر اپنا جو ہے کام اس پر کر رہے ہیں. تو ان میں سے میں نے عصر تک کا ایک وہ نام بھی لے دیا جو باقاعدہ حیات ہیں. اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, اور نعت پر جتنا کام وہ کروا رہے ہیں
پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، ایم فل کروا رہے ہیں، ایم ایس کروا رہے ہیں، بی ایس کروا رہے ہیں. اس کا میں خود تو عینی شاہد ہوں. تو میں نے کہا کہ ہم کسی کا تعین ابھی نہیں کر سکتے حتمی طور پر، لیکن ان دو کا میں حتمی طور پر کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اب اپنے آپ کو نعت لگا چکے ہیں. راجہ رشید محمود جا چکے ہیں، تو اب ہم ان پہ بات کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک اصول تھا جو اب ٹوٹ گیا کہ کرائیٹیریا یہ تھا جامعات میں کہ زندہ آدمی پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے آپ. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں اتھینٹک نہیں ہو سکتے. آج اس نے اگر یہ کہا ہے تو کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ بھی ہونے لگا ہے، جو میں سمجھتا ہوں جامعات کے معیار کو گرانے کا ایک سبب یہ بھی ہو گیا کہ زندہ لوگوں پر پی ایچ ڈی اور ایم فل ہو رہے ہیں. تو اسی تناظر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جب کوئی بات کہتے ہیں، تھوڑی سی ہماری بات کی اہمیت ہے اور لوگ اس کو توجہ سے سنتے ہیں، تو ریکارڈ کی درستی کے لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ نام لینے ہوتے ہیں. تو یہ دو نام میں نے پاکستان کے پنجاب کے علاقے سے لے دیے، دو کراچی کے حوالے سے، کیونکہ کراچی کے ادبی حوالے سے آپ نے مجھ سے بات پوچھی تھی، تو میں نے یہ دو نام آپ کو بتایا. اب ہم آخری جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آفتاب مفتی صاحب کی کچھ نعتیں ہمیں سننے کو ملے. اور اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تعارف کے آپ نعت گوئی کی طرح کیسا اور القاء کا آپ کا کیا سفر رہا، اور پھر آپ. اچھا دیکھیے، جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ شاعر کا جو کیس ہے وہ بچپن سے بگڑا ہوا ہوتا ہے اور 55 تک بگڑا رہتا ہے. تو ہمارا بھی وہی معاملہ تھا. لیاقت آباد، جس کو میں تکلفاً لیاقت آباد کہتا ہوں، بے تکلفی میں لالو کھیت کہتا ہوں، اس میں ہماری داغ پرداغت ہوئی. وہیں کہ ہم پیدا، اور لالو کھیت ایک دبستان ہے پورا. یعنی کہ اگر کراچی دبستان ہم اس پر کام کریں، ہمارے ایک دوست کر بھی چکے ہیں جاوید منظر اس پر، تو دبستانوں کا دبستان اگر کراچی کے دبستان میں کہیں کہیں تو وہ لالو کھیت ہوگا، لیاقت آباد. کیسی کیسی ہستیاں وہاں پر، کیسے کیسے ہم نے وہاں عید میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہوئے دیکھے، کون کون مقرر، کون کون خطیب. پھر جب عزاداری آتی تھی تو ہم نے کیا کچھ وہاں دیکھا خود ہم نے. تو اس سے ہمارا بچپن جو ہے اور لڑکپن، وہ عنفوان شباب تک ہمارا ایک مزاج بن چکا تھا، جس میں عقیدت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونے کے بعد راسخ ہو گئی. اور وہ سبب بنا میری تقدیسی شاعری کا. تقدیسی شاعری میں سب کچھ لے آؤں گا میں، حمد، نعت، مرثیہ، سلام، سوز، نوحہ، یہ ان سب کو ہم سن کر بڑے ہوئے. بڑا تو میں ابھی بھی نہیں ہوا، اس وقت تو بہت ہی چھوٹا تھا. تو اس چھوٹے پن سے ہی یہاں تک جو ہم آئے، تو اس نے جو ہے عقیدت نوائی کی طرف ہمیں جو ہے وہ مائل کیا. یہ تو ہو گئی بنیاد. پھر ہم نے اپنے استاد کی صحبت میں، جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ خوش قسمتی سے مجھے داغ اسکول کے آخری چشم و چراغ ان کی صحبت میسر آ گئی. ان کے میں حلقہ تلمیذ میں یا تلمیذان میں یا حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گیا. یہ میری خوش قسمتی تھی، جس کے اثرات آج تک میرے ساتھ چل رہے ہیں. وہ کامل درویش اور گوشہ نشین انسان تھے. ان کے روحانی واقعات پر کبھی میں اگر گفتگو رکھیں گے، اور ان کی شخصیت پر، تو میں آپ کو 2 گھنٹے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اور اس وقت جو ان کے کچھ شاگردان موجود ہیں، جن میں ایک اور نعت گو بڑے شاعر، وہ بھی ہمارے استاد کے شاگرد رہے، اور ہمارے استاد بھائی جنہیں ہم نے دیکھا وہ ہیں ادیب رائے پوری. اور میرے خیال ہے تقدیسی شاعری میں جیسا سلام کا ان کی زمین ہے نا جی، گلاب ریت پر. وہ جو ہے نا ہر محرم میں ماشاءاللہ وہ تازہ ہو جاتا ہے ان کا سلام. تو دیکھے نہ ہوں گے کیا دہر نے تازہ گلاب ریت پر. تو یہ ان کی نعت، اور ان کا وہ بھی ہمارے استاد بھائی تھے ادیب رائے پوری. اسی طرح سبیع الدین رحمانی، وہ بھی ہمارا استاد بھائی ہے، چھوٹا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ پہلے کسی اور کے شاگرد تھے.
کوئی اور استاد تھے، بعد میں فدا صاحب کا وہ شاگرد ہو گئے، تو آج اللہ تعالیٰ نے نعت میں اس کو بھی ایک اور نام میں نعت کے حوالے سے دے دوں گا، وہ بھی ہمارا استاد بھائی ڈاکٹر عزیز احسن، ان کا پی ایچ ڈی ہی نعت کی تنقید پر ہے۔ خیال آفاقی، سرفراز ابد، معراج جامی، یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے نام بنایا اپنے اپنے شعبوں میں، اور میرا شعبہ کیونکہ عروض تھا تو ہمارے استاد کیونکہ عروض پڑھاتے تھے، تو میں نے ان سے جو کچھ سیکھا وہ میری عقیدت اور عقیدہ دونوں بنایا انہوں نے، حقیقت بات یہ ہے۔ تو یہ ان کا مرہون منت ہے، تو میں ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہوں، ہمیشہ یاد رہتے ہیں، بلکہ میں جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، اور جب شعر کہہ رہا ہوتا ہوں تو بالخصوص ان کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو آج تک ان کا فیض اور فیضان میرے ساتھ ہے۔ القاء کا معاملہ یہ ہوا کہ گزشتہ کئی برسوں سے میں یقیناً یہ کام کر رہا تھا، عقیدت تو سبھی کو ہوتی ہے، لکھ رہا تھا، تو یہ جو القاء ہے ویسے میری بیٹی کا بھی نام ہے۔ القاء کے معنی الہام کے ہوتے ہیں، یا وجدان میں جو اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دے، نیک بات، اس کو القاء کہتے ہیں۔ تو میری بیٹی کے نام پہ یہ القاء، اس سے اچھا نام مجھے کچھ سوجا نہیں، تو یہ کتاب کا نام 2018 میں یہ کتاب میری آئی، اور بہت ضخیم کتابیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس میں بھی میرا کوئی 30-35 سال کا کام، نعت اور حمد اور سلام جو کہے تھے میں نے وہ اس میں آ گئے۔ اور پھر کسی کے کہنے سے، میں تو ان معاملات میں پڑھتا نہیں ہوں، حجاز مہدی نقوی صاحب جیسے ہمارے کوئی خیر اندیش، انہوں نے کہا یار یہ اتنی زبردست کتاب ہے، آپ اس کو وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا یار تم ہی بھیج دو، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے مجھ سے کچھ کاپی طلب کی اور وہ بھیج دیں۔ وہاں سے فون آ گیا کہ بھائی آپ کی کتاب کو ایوارڈ مل گیا ہے، تو حکومت پاکستان نے 2019 میں مجھے اس پر قومی سیرت ایوارڈ، آنے جانے کا جہاز کا پورا ہمارا یہاں سے، اور وہاں سے جلیل علی صاحب کی کتاب کو، اور کراچی سے میری کتاب کو قومی سیرت ایوارڈ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ حالانکہ میں اس کو سن کر حقیقت بتاؤں کہ میں کانپ گیا تھا، اور مجھے ایسا لگا، میں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اللہ میں نے تو بالکل نہیں بھیجی ہے کتاب، مہدی صاحب جیسے کسی خیر اندیش نے بھیج دی ہے، اور مجھے یہاں کا صلہ نہیں چاہیے، مجھے وہاں کے لیے رکھ لینا۔ تو بہرحال یہ اب یہ کہتے ہوئے بھی میری آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑی سی، تو میں گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا جب فون آیا، تو میں نے کہا یار یہ کیا کر دیا ان کم بختوں نے، اور اس نے بھجوا دی۔ یہ میں بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں بس وہ صلہ مجھے اللہ نے دے دیا، محنت کا صلہ، یقیناً وہ اس کی دین ہے، عطا ہے، میں یہ بھی شکر بھی ادا کرتا ہوں، لیکن حقیقت بات بتاؤں کہ میں اندر سے تھوڑا سا ہل گیا تھا۔ تو خیر یہ اس کا یہ ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس انداز سے دے دیا۔ تو ادھر سے میں کچھ چیزیں آپ کو بالکل پیش کر دوں گا، وقت کتنا ہے ہمارے پاس اتنا بتا دیں تاکہ ہم پھر اسی حساب سے اس کو چلیے وہ جو میں شروع میں شعر سنا چکا ہوں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ میں نے اساتذہ کی زمینوں میں حمدیں اور نعتیں لکھی ہیں، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اس پر نعتیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، نعت اور حمدیں ہیں، ہے نا جی۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، اس میں نعت ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، میں بتا چکا ہوں۔ اساتذہ کی زمینوں پہ میں نے ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش ہو گیا، اور ثواب میں شریک بھی ہو گئے، ہاں کہ ان کی غزلوں کو میں نے استعمال کر کے اور پھر نعتیں لکھ دیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اور اس پر میں نے یہ بھی پھر گویا کہ ظاہر ہوا اس سے کہ کسی زمین پر بہت سارے مضامین دیگر بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ تو یوں میں نے اس میں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، اس پر بھی حمد و نعتیں ہیں میری۔ خیر وہ طویل بات ہے، کسی وقت آپ سیشن رکھیے گا تو القاء سے ہی میں آپ کو نعتیں اور حمدیں اور سلام اور چیزیں سناؤں گا۔ تو میں غالب کی زمین میں 2 شعر اور پھر اسی کی زمین میں ایک نعت پیش کر دیتا ہوں۔ استاد ذوق کی زمین میں تو آپ نے سنی لیے، 2 شعر 3 شعر۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، غالب کی غزل ہے یہ، اس کے پر 2 یا 3 شعر جو مجھے یاد آتے ہیں میں سنا دیتا ہوں۔ موقع بھی ہے، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ قرب محبوب خدا کا چاہیے، قرب محبوب خدا کا چاہیے، اور پھر اس کے سوا کیا چاہیے۔ قرب محبوب خدا کا چاہیے اور پھر اس کے سوا کیا چاہیے،
وہ اگر مل جائیں تو کیا مانگنا، وہ اگر مل جائیں تو کیا مانگنا، وہ اگر مل جائیں تو کیا چاہیے، وہ اگر مل جائیں تو کیا مانگنا، وہ اگر مل جائیں تو کیا چاہیے، اور وہ تو اچھے ہیں کرم فرمائیں گے، وہ تو اچھے ہیں کرم فرمائیں گے، کچھ عمل اپنا بھی اچھا چاہیے، کچھ عمل اپنا بھی اچھا چاہیے۔ اور پھر جب قرآن میں آواز دی اللہ نے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو ہم اس پر وہی کہتے ہیں کرتے ہیں وہی، تو اس تناظر میں یہ شعر دیکھ لیجئے آخری والا کہ وہ اگر مل جائیں تو کیا مانگنا، وہ اگر مل جائیں تو کیا چاہیے، وہ تو اچھے ہیں کرم فرمائیں گے، کچھ عمل اپنا بھی اچھا چاہیے، رب جو فرماتا ہے کہہ دیتے ہیں وہ، رب جو فرماتا ہے کہہ دیتے ہیں وہ، ان کا کہنا مان لینا چاہیے، رب جو فرماتا ہے کہہ دیتے ہیں وہ، ان کا کہنا مان لینا چاہیے، قرب محبوب خدا کا چاہیے، اور پھر اس کے سوا کیا چاہیے۔ اسی زمین میں غالب کی ایک زمین میں چلیں چند شعر پیش کر دیتا ہوں، وقت بھی کم ہے، کہ وہ تھا نا ان کا جناب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس زمین میں چند شعر پھر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، مطلب اور چند شعر ہیں۔ جیے عشق محمد میں اسی پر جن کے دم نکلے، جیے عشق محمد میں اسی پر جن کے دم نکلے، یہاں بھی محترم ٹھہرے وہاں بھی محترم نکلے، یہاں بھی محترم ٹھہرے وہاں بھی محترم نکلے۔ اور یہ دیکھیے کہ صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سختیاں جھیل گئے، آج ہمیں آسان ہو کے دین مل گیا، اس پر بھی چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس تناظر میں شعر دیکھ لیجئے کہ صراط مستقیم ایسی کہاں آسان تھی پہلے، صراط مستقیم ایسی کہاں آسان تھی پہلے، محمد مصطفیٰ آئے تو اس کے پیچ و خم نکلے، صراط مستقیم ایسی کہاں آسان تھی پہلے، محمد مصطفیٰ آئے تو اس کے پیچ و خم نکلے۔ اور زمین نعت پڑھتے خیمہ زن حسان و بوسیری، زمین نعت پڑھتے خیمہ زن حسان و بوسیری، وہیں ہم بھی درود و نعت کے لے کر علم نکلے، وہیں ہم بھی درود و نعت کے لے کر علم نکلے۔ اور میں سمجھا میں ہی تنہا رو رہا تھا نعت پڑھ پڑھ کر، میں سمجھا میں ہی تنہا رو رہا تھا نعت پڑھ پڑھ کر، نعت پڑھ پڑھ کر، جو دیکھا حاضرین بزم کے دامن بھی نم نکلے، میں سمجھا میں ہی تنہا رو رہا تھا نعت پڑھ پڑھ کر، جو دیکھا حاضرین بزم کے دامن بھی نم نکلے۔ اور میں جان و دل بھی طیبہ میں لٹا دوں تب بھی سمجھوں گا، میں جان و دل بھی طیبہ میں لٹا دوں تب بھی سمجھوں گا، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ زباں پر ذکر ہے ان کا تو دل میں یاد ہے ان کی، سر مقطع شعر ہے، زباں پر ذکر ہے ان کا تو دل میں یاد ہے ان کی، زبان و دل تو میرے واسطے بے حد اہم نکلے، زبان و دل تو میرے واسطے بے حد اہم نکلے۔ اور مقطع ہے کہ سنو یہ نعت ہے دل کے قلم سے لکھی جاتی ہے، سنو یہ نعت ہے دل کے قلم سے لکھی جاتی ہے، یہاں مستر کہاں تم ہاتھ میں لے کر قلم نکلے، سنو یہ نعت ہے دل کے قلم سے لکھی جاتی ہے، یہاں مستر کہاں تم ہاتھ میں لے کر قلم نکلے۔ جی عشق محمد میں اسی پر جن کے دم نکلے، یہاں بھی محترم ٹھہرے وہاں بھی محترم نکلے۔